نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں جگر و طحال کے فعل کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامت شوگر کے آسان ترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جگر کے مشینی اعضاء جب ضرورت سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں تو کیمیائی اعضاء جن میں لبلبہ و طحال شامل ہیں یہ انتہائی سست ہو جاتے ہیں۔ ان کی سستی کی وجہ سے جو رطوبات کم مقدار میں بنتی ہیں تو وہ غدد ناقلہ کی تیزی کی وجہ سے وہ بھی جسم میں سے خارج ہو جاتی ہیں۔ غدد ناقلہ یعنی کہ گردہ انہیں جسم میں سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شوگر کو ہضم کرنے کے لیے، تحلیل کرنے کے لیے جسم کے اندر وہ جو مقدار ہونا چاہیے تھی انسولین کی وہ ناپید ہو جاتی ہے، لہذا پیشاب میں شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے جو دیسی ہمارے حکماء حضرات ہیں یا انگریزی ڈاکٹر ہیں، وہ بس ان کا ٹارگٹ ہے کہ شوگر کو روکنا ہے۔ روزانہ نت نئے ہمارے دوست تیر بہدف نسخہ جات بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بس 2 خوراک چند خوراک کھائیں تو شوگر ختم۔ دوستو، وہ ختم شوگر ایسی ختم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی، مریض کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ شوگر ختم نہیں ہوتی ان کی چند خوراکوں کیا تاحیات استعمال کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم مصنوعی علاج، عارضی علاج کرتے ہیں۔ عارضی علاج سے مثلا انسولین مریض کو لگا دیجئے یا ڈائنل وغیرہ استعمال کیجئے تو اس سے عارضی طور پر مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے اور پیشاب میں سے شوگر آنا کم ہو جاتی ہے، تو مریض بیچارہ سکون سکھ کا سانس لیتا ہے، تو وہ بیچارہ لاچار ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، وہ اس عارضی علاج پر ہی چلتا ہے۔ یہ عارضی علاج تو جسم کی ضرورت کے مطابق جو ہوتی ہے وہ جذب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر مرض بڑھتی جاتی ہے۔ ایسی ادویہ مسلسل استعمال کرنے سے، چاہے وہ دیسی ہوں یا انگریزی ہوں، شوگر روکنے والی، ان کا وہ مزاجن گرم ہوتی ہیں۔ وہ مسلسل ان کے استعمال کی وجہ سے جسم کے اندر سفرہ و حرارت کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو پھر انہی دوائی جو علاج ہو رہا ہوتا ہے، اسی علاج کی وجہ سے وہ جو اگلی مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ اس مرض سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ اس مرض میں تو صرف شوگر آ رہی ہوتی ہے، کچھ کمزوری محسوس کرتا ہے مریض، مگر جو آنے والی آفات ہیں وہ مریض کو اگر پہلے بتا دی جائے تو وہ زندگی بھر دوائی استعمال نہ کرے۔ وہ کہے گا کہ میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں، اسی طرح مر جاؤں گا، مگر دوائی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ مسلسل استعمال کرنے سے جسم کے اندر سفرہ و حرارت کا اجتماع ہو جاتا ہے، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کے اندر بلڈ شوگر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر آماس آنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی علامتیں، بعض مریضوں کو فالج ہو جاتا ہے، بعض مریضوں کے جو گھٹنوں پر سوجن آ جاتی ہے، شوگر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کاربنکل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹانگیں کٹوا دو، پاؤں کٹوا دو، ٹانگ کٹوا دو، یہ مریض کو جب ہم پہلے دکھا دیں گے نا تو وہ زندگی بھر اس دوائی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ دوستو، یہ علاج نہیں ہوتا، یہ ایک قسم کا مریض کے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے جو معالج کی جانے والا معالج نے یہ خمیازہ نہیں بھگتنا ہوتا، یہ خمیازہ تو ان چیزوں کا مریض کو بھگتنا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ لا علم ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں مجبوراً وہ استعمال کرتا ہے کہ چلو چند دن تک ہی صحیح کچھ سکون تو ملتا ہے، وہ عارضی سکون کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے، مگر معالجین نے کبھی اس چیز کے اوپر نہیں سوچا کہ یار ہم اس مرض کا علاج کیوں نہیں کرتے، اس کی وجوہات کیوں نہیں ختم کرتے، جو وجوہات ہیں وہ ختم کر دیجیے تاکہ مریض زندگی بھر کے لیے اس بیماری سے جان چھڑائے۔ دوستو، جب وہ مسلسل ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے تو یہ لازمی چیز ہے کہ یہ جو میں نے علامتیں آپ کو گن کر بتائی ہیں ان سے بھی زیادہ پیدا ہونا شروع، ٹی بی ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے،
پھر ٹی بی کا علاج شروع ہو جاتا ہے، بہت سی اور علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے مریض کو چاہیے کہ میں پہلے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان امراض کا جو علاج ہے نا، کیونکہ ہمارے اندر کچھ کیمیائی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں خون کے اندر، جس کی بنیادی وجہ غذا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم غذا اپنی درست نہیں کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، درست علاج بھی ہوتا رہے تو یہ مرض نہیں، کوئی بھی مرض کہیں بھی نہیں جائے گی، بلکہ وہ بڑھتی رہے گی۔ لہذا دوستو، اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو مریض کی سب سے پہلے غذا درست کر لیں، اس کی غذاؤں کے اندر گرم چیزیں نکال دیں، گرم سبزیاں، گرم فروٹ، خشک فروٹ اور یہ دالیں وغیرہ یہ نکال دیں۔ مریض کدو، توری، ٹنڈے، بھنڈی، مولی، گاجر، اروی، پیٹھا وغیرہ اس طرح کی سبزیاں استعمال کریں، اور چند دن، بلکہ وہ اگر جان چھڑانا چاہتا ہے اپنی مرض سے، اس مرض سے، تو چند دن وہ صرف سبزی استعمال کرے، روٹی کے ساتھ نہیں، خالی سبزی استعمال کرے۔ اور اس کے اندر جو مسالہ جات ہونا چاہیے اس میں بھی یہ لونگ، دار چینی، جاوتری وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی دھنیا ہو، ادرک ہو، لہسن وغیرہ ہو، بڑی الائچی ہو، ہلدی ہو، اس طرح کی جو مسالہ جات ہیں نا یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور روٹی سے چند دن جب پرہیز کرے گا تو وہ خود بخود سمجھے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ایک نسخہ بتائی دیتا ہوں، سادہ سا گھریلو سا نسخہ ہے اور آسانی سے تیار ہو جانے والا، آسانی سے مل جانے والا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ بنا کر یہ آدھا چمچ یہ 3-4 دفعہ دن میں تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے اندر یہ تمام علامتیں، بی پی ہائی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، سر چکر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کے اوپر سوجن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ تمام جسم کے اورام ختم ہو جائیں گے، جوڑوں کا درد ختم ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ کسی کے پھیپھڑے کے اندر اگر پانی بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ سادہ سی 2-4 چیزیں ہیں، آپ اسے استعمال کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے استعمال کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے آپ کو کسی دوسری دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی، شرطے کہ شوگر گرم ہو۔ باقی شوگروں کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو علامتیں جس شوگر میں بھی پیدا ہوں جو میں نے گن کر آپ کو بتائی ہیں، ان علامتوں والی شوگر کے مریض کو آپ یہ استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تمام علامتیں بھی غائب ہوگی، شوگر بغیر شوگر۔ تو اس میں آپ نے کلمی شورا لینے، خالص کلمی شورا۔ خالص کلمی شورا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو مارکیٹ میں آ رہا ہے اس میں ملاوٹ ہے، نمک وغیرہ کی ملاوٹ ہے، شیشہ نمک اس میں ملایا جاتا ہے، تو نمک والی دوائی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں کرے گی۔ آپ نے خالص کلمی شورا لینا ہے، خالص کلمی شورا، اور بندق کا چھلکا لینا ہے، ریٹھے کا چھلکا، ریوند کھتائی لیں، نشادر ٹھیکری، ریوند کھتائی، نشادر ٹھیکری، ریٹھے کا چھلکا اور کلمی شورا، یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر وزن لینا ہے، ان کا سفوف بنا لیں، آدھا چمچ ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے لیں۔ جب کافی حد تک آپ کو سکون محسوس کریں تو پھر اگلے دن آپ نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ کر دینا۔ اسی طرح آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے اور اپنی غذا درست رکھنا ہے۔ اس سفوف اور درست غذا کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ گرم شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، مگر جب آپ سمجھیں کہ کافی حد تک بہتر ہو گئے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ عضلاتی چیزیں بھی، یعنی ترش فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، پھر ترش فروٹ، یا آپ آملہ، سفوف آملہ بنا کر رکھ لیں، چھلکا آملہ سے پاؤڈر بنا کر رکھ لیں، وہ وقتاً فوقتاً بلکہ کھانے کے بعد آدھا چمچ وہ ویسے لے لیا کریں، اس سے آپ کے جو عضلات کا ٹچ ہے وہ بھی ملتا رہے گا، یعنی جسم کے اندر کمزوری کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور محرک الگ ہے لہذا یہ دل کو طاقت دیتا رہے گا۔ آپ کا یہی علاج ہے دوستو، اسے استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے میری آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے آپ نے بیل آئکن پر
کلک ضرور کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ میں اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔